اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ کامن آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ یار میں تو بالکل اچھا تھا، یا میں نے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ سب کچھ کیا تھا اور میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا. یا آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں گی ایسے کئی لوگ ہوں گے، وہ جینٹل مین ہوں گے، تھارو جینٹل مین، ان کی نیکی اور ان کی جو ہے اچھی نیت اس کی گواہی کئی لوگ دیں گے، اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا عجب ہوگا. کہہ لیجئے کہ شدید مایوسی کا انہیں سامنا پھر ہوگا. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی سالڈ قسم کی ایک لرننگ کہہ لیجئے، لائف لیسن کہہ لیجئے اس زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ زندگی فیئر نہیں ہے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے جس میں آپ جیسا چاہیں ویسا ہی ہوگا. بڑی چیزیں ایسی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. اس میں سم ٹائم بالکل ایسا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں. تو ضرورت سے زیادہ امیدیں باندھنا ہے. نہ چاہتے جب بندہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ امید باندھ لیتا ہے. اس کو یہ ایک اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ جیسا میں نے کیا ہے اب انشاءاللہ یہ فوری طور پہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا اچھا آ جائے گا. مطلب بھی آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ جو آج ہوا ہے اس کو ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑیں تو پھر زندگی سمجھ آتی ہے. یا جو آج ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، ممکن ہے کچھ اور ہو کل کو، تو آپ ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پکچر کیا تھی. اچھا کر کے اچھی امید باندھ دیتے ہیں. اور لنکنگ ڈاٹ تھیوری میں ہے صبر. ہم صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی بس یہ اچھا کیا ہے اور فوری طور پہ کچھ اچھا ہو جائے. تو اللہ نے تو دستور بتایا آپ کو کہ آپ اچھا کریں گے اچھا ہوگا، اگر اس زندگی میں نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا. حتیٰ کہ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوئیں، پورے یقین کے ساتھ آپ نے مانگی، آپ نے اپنے رب سے کہا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے اور فضل کر دے، کرم کر دے، بڑا کچھ نہیں بھی ہوا، تو قیامت کے روز وہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے کتنا بڑا اجر لے کر آ جائیں گی. رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ٹائمنگ بدل گئی ہے. کسی اور ٹائم میں جا کے اس کا فروٹ ملنا ہوگا. آپ جلدی میں تھے اور آپ نے سوچا یہ میں نے اچھا کیا ہے، اور یہ جو اچھا کیا ہے اس کا انجام، اس کی ٹائمنگ یہ ہونی چاہیے تھی. وہ جو طارق بلوچ سرائی صاحب کا جملہ ہے کہ جو فطرت کی رفتار ہے وہ صبر ہے، قدرت کی جو رفتار ہے ایک رب کی طرف سے بھی ایک رفتار ڈیفائن ہے، اس میں جو چیزیں ملنی ہوتی ہیں وہ صبر سے ملنی ہوتی ہیں. آپ پورا ایمان اور یقین رکھیے کہ رب کے نظام میں آپ کا اچھا ہونا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، جینٹل مین ہوتے ہیں، یہ اگین ایک قدرت کے نیچر کے بڑے اہم پرنسپل کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جو قوانین ہیں، جو قوانین قدرت ہیں، قانون کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، قوانین قدرت کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جو اٹل ہیں، یہ بدل نہیں سکتے، یہ فکس ہے. گریوٹی فکس ہے، گریوٹی ختم نہیں ہو سکتی. گریوٹی کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ فورس چاہیے اس گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے. جب کوئی میزائل جاتا ہے یا کوئی شٹل جاتی ہے تو کتنی فورس لگا کے اس گریوٹی کو ختم کر کے نکلتی ہے. تو گریوٹی کا قانون اٹل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ ذرہ ہو، وہ وزنی چیز ہو، پہاڑ ہو، رائی ہو، کچھ ہو، اس گریوٹی کی وجہ سے کھینچا چلا آئے گا. قوانین قدرت اٹل ہے. اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ناکامی کے بعد کامیابی آنی ہوتی ہے. ہمیں ناکامی سکھانے کے لیے آتی ہے. ہمارے زندگی کے چیلنج، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں، ایون بعض اوقات اچھے کے ساتھ جو برا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا. یہ سارے جگہ پہ جو خاندان ہے اس کو ال کہتے ہیں. ال کو اگر اور میں نام دوں تو ٹرائب کہیں گے، قبیلہ. میرے جو بڑے بوڑھے ہیں دادکا سائیڈ ہے، ان کو ہم لوگ اپنی جو ال ہے وہ ال ہے قاضی. یعنی میرے گاؤں میں اگر جائیں تو کہیں جی قاسم علی شاہ، تو وہ پوچھیں گے کیڑی ال ہے، ویسے نہیں سمجھ آئے گا. ممکن ہے گاؤں میں 15 بچوں کے نام قاسم علی شاہ ہوں، تو آپ کہیں گے جی وہ دادکا سائیڈ سے قاضی ہے، تو وہ کہیں گے اچھا وہ فلانا ہے جی، سمجھ آ جائے گی. تو میرے جو دادکا سائیڈ تھی اس میں قاضی. اب وہ قاضی یہ ال کیسے بنتی ہے یہ بھی کہانی ہے پوری، ٹھیک ہے جی. مثلا میرے نانکا سائیڈ کی جو ال ہے وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہوگا انوسینٹ سا بڑا معصوم. میری وہ ال جو ہے اس کو مولم کہتے ہیں. ہم شانہ لگاتے ہیں. یو بیٹر نو اگر گجرات سے ہیں تو آپ مولم شانے، دین قاضی شانے، دین معصوم شانے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کیونکہ سید ہیں سارے تو وہ ٹرائب کو ایک نام دے دیتے ہیں اس طرح. تو میری جو دادا کی والدہ تھی وہ مولم شانوں سے آ گئی. کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ میرے دادا کی والدہ، وہ یعنی میرے دادا کا نانکا جو تھا
وہ تھا کس سے؟ میرے گاؤں کی اس فیملی سے جس فیملی کے لوگ پڑھاتے تھے، یا ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس نے سارے گاؤں کو پڑھایا ہوگا. جیسے قاضی ایک ہی ہوتا تھا گاؤں کا کسی زمانے میں، یہ تو جسٹس کا سسٹم عدالت کا بعد میں بنا ہے. تو میں جو جینز میں میرے جینز میں وہ تھی ٹیچنگ. اور ہمارا دادا جو تھا، ہماری فیملی جو ہے، وہ اس پہ بڑا فخر کرتی ہے کہ ہمیں ہماری جو دادے کی نانکا سائڈ ہے اس میں جو جینز ہیں وہ جینز ٹیچنگ کے جینز. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو الیگزینڈر تھا اس کی فوجیں یہاں آ کے رک گئی تھی، پورس کے ساتھ فائٹ تھی. تو یہ وہ جینز میں جنگ چلی آ رہی ہے، یہ لوگ آگے نہیں جا سکے تھے. یعنی شاید کہا جاتا ہے 2 ہیں رائے شاید کہ مطلب پورس سے صلح ہو گئی تھی، ایک تھا پورس نے اس کو ہرا دیا تھا. یہ ڈیبیٹس ہیں، اس پہ میں نہیں جاتا. لیکن وہ جو سب کے سب یونان سے اور کئی طرح کے لوگ چل کے جنگوں میں شامل ہوتے تھے، وہ آخرکار کہاں رک گئے تھے؟ تو یہ وہ جینز ہیں اس بیلٹ میں جو آج بھی فوج بھرتی کرتی ہے. گورے کے ٹائم پہ آج پہ تو پریفر کرتی ہے اس دھرتی کی مٹی کو، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ڈٹ جائیں تو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ارادہ کر دیں تو ہٹتے نہیں ہیں. یہ وار میٹیریل ہے اگر صحیح ورڈ کو. یہ جنگ میدان جنگ میں ہتھیار سے زیادہ وہ اہم ہے جس نے ہتھیار پکڑا ہوا. تو میں ٹیچر ہوں. میرا ماننا یہ ہے میرے والد کی نانی کی طاقت، یہ ہے میرے دادا کی ماں کی طاقت، یہ میری پڑنانی جو پتہ نہیں دنیا میں کہاں پر کب آئی کب چلی گئی. اللہ اس کی روحوں کو اجر دے، اس کو ثواب دے اور اس کو اجر دے جو خیر کے کام میں کر رہا ہوں. وہ جینز جو معلم کے مجھ میں چلے اور وہ آج